بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ قوم کے مسائل اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور آج کے پاکستان میں جو مملکت کا تصور ہے وہ قوم کی بنیاد پر کس طریقے سے ہے، کیونکہ قوم تو بٹی ہوئی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ بشرا گوہر سے بات کریں گے اس کے اوپر کہ آخر ان مسائل کا جو قوم کو مسائل درپیش ہیں ان کا حل کس طرح ممکن ہے، ایک عام آدمی کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے بنیادی جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنا ہوگا، اور جو آج آپ کا پروگرام ہے کہ 1940 کے ریزولوشن سے لے کے آبجیکٹیو ریزولوشن کا جو سفر ہے اس کو کرٹیکلی اینالائز کرنا ہوگا، اور پھر یہ کہنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے ٹریکس پہ ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات جو ہے، پاکستان مسلمانوں کے لیے، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ضرور بنا تھا، لیکن جس وقت یہ کنسیو ہو رہا تھا اور جس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دی تو وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے دی تھی۔ تو جہاں ہم لوگوں نے یہ سفر اب کاٹا ہے اور اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا ہے، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا ہے رادر دین اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، تو اسی میں ہمارے مسئلوں کا میجر مسئلے آ رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے کئی قومیں جو ہزاروں سال سے پاکستان میں اور جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کیا وہ آج محرومی کا شکار ہیں۔ اسی طرح کئی جو اقلیتیں ہیں، مذاہب ہیں، وہ بھی محرومی کے شکار ہیں۔ یہ سارے جو مسئلے ہیں اس کو ہمیں کرٹیکلی دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ رہے گی یا ایک ڈیموکریسی، ایک ڈیولپنگ ڈیموکریسی رہے گی جس میں عوام ہماری ترجیح ہوگی۔ اگر عوام ہماری ترجیح ہوگی اور اس کے لیے یہ پارلیمنٹ ہی میں یہ نیشنل کنسنسس بلڈ ہوگا۔ کولیشن پارٹنر ہے حکومت کے ساتھ، یہی جاننا چاہیں گے کہ اگلے سال قوم کو ان مسائل کا حل کیا تجویز کریں گے آپ؟ اور اس پہ ایک نیشنل کنسنسس بلڈ ہوا ہے۔ اب ان کرٹیکل ایشوز پہ بھی کہ کیا پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ رہے گی یا ایک ڈیموکریسی، اس پہ بھی ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ بشرا صاحبہ، یہی بات میں کر رہی ہوں آپ سے کہ کولیشن پارٹنر ہے ANPP، تو کیا اگلے سال بھی محرومی کا شکار ہیں، پختون محرومی کا شکار ہیں، فاٹا کے لوگ آر بینگ ہیلڈ ہاسٹیج اور ان کو یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے ایشوز ہمیں اٹھانے ہوں گے اور یہ آپ پولیٹیکل اس سارے مسئلوں کا حل سیاسی ہے اور سیاسی پارٹیاں اور لیڈرشپ ہی بیٹھ کے اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ آپ بھی تو کولیشن پارٹنر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اب موجودہ کولیشن پارٹنر ہیں آپ کیا سیاسی حل تجویز کریں گے حکومت کو؟ ان کے ساتھ مل کے کیا ایسا حل نکالیں گے کہ یہ تمام مسائل حل ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 3-4 سال سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے پروونشل اٹانومی، یہ عوامی نیشنل پارٹی کی جدوجہد اور سیکریفائس کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج صوبوں کا اختیار کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ پہلے تو صوبوں کے اختیارات کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ ساری جو سینٹرلائزیشن سے ہم نیچے ایک اسٹرانگ فیڈریشن کی طرف موو کر رہے ہیں، تو یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایز اے کوalition ممبر ہونے کی وجہ سے ہی ہے، اور میرے خیال میں یہ 3-4 سال میں کافی فنڈامنٹلز اور بنیادی ایشوز کو ایڈریس کیا گیا۔ جیسے NFC ایوارڈ کی بات ہوئی ہے، آپ ایک ڈکٹیٹر جس کے پاس سارے پاورز تھے وہ ایک کنسنسس نہیں بلڈ کر سکا NFC پہ، لیکن یہ کمزور جمہوری پروسیس میں کافی سگنیفیکنٹ سٹیپس فارورڈ ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کہنا، اور پھر یہ ہے کہ ساروں کی جو محرومی ہے، ابھی ہمیں پھر بھی جو ریلیجس ایکسٹریمزم کا جو ٹرینڈ ہے اس کے خلاف بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہوگی۔ جو ہمارے اقلیتوں کے جو محرومیاں ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، جو وائلنس ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جو ہم ڈیبیٹ میں لے کے آئے ہیں، 18ویں ترمیم میں جو کنسنسس آیا ہے، جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، میرا وہیں پر کھڑا ہوا ہے اور یہی میرا سوال تھا شروع میں بھی، اب بھی یہی سوال ہے کہ اس محرومی کو ختم کون کرے گا، کیونکہ عوام تو اب بھی محروم نظر آ رہی ہے۔
بالکل بشر صاحبہ، سوال وہیں پر ہے میرا کہ محرومی ختم کون کرے گا عوام کی، کیونکہ محرومیاں تو موجود ہیں اور 4 سالہ دور جمہوریت بھی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکا یہ محرومیاں، آخر کس طرح ختم ہوں گی؟ جاکرانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ یہ جو 4 سالہ جمہوری سفر رہا ہے اس میں کافی ایسے مسائل ہیں جو برسوں تک حل نہیں ہوئے ہیں، جس میں ابتدائی طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ یہاں جو بھی ملک چلتے ہیں، حکومتیں چلتے ہیں، ان کے لیے ایک آئین ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ملک جو کافی برسوں سے بغیر آئین کے چلتا رہا، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے آ کے اس بغیر آئین والے ملک کو ایک آئین دیا، اور وہ بھی یونانی مسئلے دیا، سارے جو اکائی تھے، جو نمائندے تھے، سب کو بٹھا کر ایک آئین دیا۔ لیکن ایک عامر آ کر اس آئین کا اس نے حلیہ بگاڑ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو پھینک دوں گا، لیکن وہ یہ جو سلسلہ چلتا گیا، وہ آ کے اس حکومت میں، اس جمہوری پروسیس میں یونانی مسئلے یہ امینڈمنٹ لائے ہیں جس میں وہ آمرتوں کے جو نشان تھے ان کو مٹا کر اصل صحیح معنی میں ایک آئین دیا ہے۔ ابھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک جمہوری اور سیاسی طریقے سے اس پہ عمل ہوگا، اور جو یہاں کے مسائل ہیں وہ بھی پولیٹیکل طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ جیسے اس کے ذکر ہمارے بلوچستان کا ہوتا ہے، تو جیسے 5 آپریشن ہوئے ہیں تو وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ عوام کے مسئلے وہی ہیں، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، یہ عوام کے مسائل ہیں۔ وہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی حل ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عوام کے مسائل تو موجود ہیں اپنی جگہ، روٹی، کپڑا، مکان، اگلے 23 مارچ تک کیا یہ مسائل حل ہو سکیں گے؟ نون لیگ کیا ان مسائل کا حل کوئی تجویز کر سکتی ہے؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہے، خاص طور پہ یہ جو ہماری پچھلی ابھی جو یہ جمہوری دور کی جو 4 سالہ تاریخ ہے اس میں تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور وہ بالکل اس میں ہمیں کلیئرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت جو لیڈرشپ کو، سیاسی جماعتوں کو فائدہ تو دے رہی ہے، عوام کو فائدہ نہیں دے رہی، جو اسے ووٹ دے کے لیڈرشپ بناتے ہیں، وہ جمہوریت نہیں۔ آج پاکستان میں وہی جمہوریت اور وہی پارٹی سروائیو کرے گی جو عوام کے مسائل حل کرنے میں جینونلی دلچسپی رکھتی ہے۔ ماضی ہمارا بہت لمبا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بے شمار قربانیاں، ہمیں ان کا اعتراف ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن آج غریب کا پیٹ جو ہے، غریب کے بچے کو نوکری، غریب کے بچے کو دوائی، اس کو تعلیم، وہ قربانیوں سے نہیں ملے گی، آج کام کرنے سے ملے گی، اور یہ ہر پارٹی کو سوچنا ہوگا، بالکل، اور یہ شروع ہوگا لیڈرشپ سے۔ بشرا گوہر صاحبہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اگلے 23 مارچ تک کچھ حل تجویز کریں گی، کچھ تبدیلی، تھوڑی بہت تبدیلی صحیح لیکن تبدیلی ممکن ہو سکے؟ دیکھیں یہ آپ بار بار اسی بات کو ریپیٹ کر رہی ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، ایک جمہوری پروسیس چل رہا ہے، اس جمہوری پروسیس کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو میں نے کہا کہ ایک نیشنل کنسنسس ہمیں اس سال میں اور آئندہ سالوں میں بلڈ کرنا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم لانا ہوگا جس میں کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی سے باہر نہیں ہوگا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہولی کاؤز ہیں، ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اور کچھ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے، تو اس طرح سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے جسٹس سسٹم کو سٹرینگتھن کرنا ہوگا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوں گی، یہ 4 سال میں نہیں ہوں گے، یہ 1 سال میں نہیں ہوں گے، یہ ایک پروسیس ہوگا، اور اس پروسیس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا اگر ملک کو مستحکم کرنا ہے اور اس ملک کو ڈیولپمنٹ کے راستے پہ ڈالنا ہوگا۔ بالکل، جاکرانی صاحب آپ سے بھی مختصراً یہی بات پوچھنا چاہوں گی۔ یہی میں نے جو پہلے گزارش کی، پہلی بات یہ ہے کہ ایک یہ پرسپشن یہ ہے کہ اس جمہوری عمل دور میں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ایک تو آئینی مسائل کا آپ کو واضح کیا، اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایسے نہیں صرف آئینی مسائل ہوئے ہیں، لوگوں کو ریلیف دیا گیا، جس میں شہید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غریبوں، بیواہوں، یتیموں کے لیے خصوصی وہ بغیر پارٹی تفریق کے سب کو وہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ روزگار کے جن کو مختلف ادوار میں جاب سے نکالا گیا، ان سب لوگوں کو وتھ ایررز ان کو بحال کیا گیا، ہزاروں کے تعداد میں، اور لاکھوں افراد کو روزگار دیا گیا، اور اس کے علاوہ 100 زیادہ % جو تنخواہ ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اس میں یہ ایک جو سوچ ہے کچھ نہیں ہوا، بالکل اس میں آئینی مسائل کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی کہ آئندہ کے لیے بھی یہی ایک اور کوئی فرشتے یا ملائک نہیں آئیں گے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس مسئلہ کا حل آئینی اور قوموں کا یا ملک کا جو مسائل کا حل
صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ فیصلہ عوام کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو بھی عوام فیصلہ کریں گے ان کے سب کو ماننا پڑے گا۔ جٹانی صاحب آپ کا میں جوائن کرنے کے لیے، بشرا گوہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج گفتگو کی۔ اپنی آراء سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ عوام اب بھی منتظر ہے کہ ان کے مسائل کا یقیناً کبھی اور کچھ نہ صحیح تو حل ہی تجویز کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔